السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 40 تا 43 ہے، سورہ ہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، سورہ مقدسہ اور پارے کا رکوع نمبر 3 جاری ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا شعور، ان آیات کا فہم اور ان آیات کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اپنا عمل و کردار دور حاضر میں جو اللہ رب العزت کی خواہش ہے، رضا ہے، اس کے مطابق کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ان رکوعات میں جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا اور سیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں جو اس وقت کے سردار ہیں، ظالم اور متکبرین ہیں، جب وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اللہ رب العزت نے ان کی تباہی کا فیصلہ فرما دیا، اور تباہی کی شکل یہ اختیار کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، اور وہ کشتی اللہ کی ہدایات، اللہ کی رہنمائی کے مطابق تیار کریں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اسی طریقہ کار کے مطابق جو اللہ کا حکم تھا کشتی تیار کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ اس دوران بھی حضرت نوح علیہ السلام کا جو جذبہ ہے، اور اللہ کا بھی یہی ہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، ڈر جائیں، الرٹ ہو جائیں، پھر بھی تنبیہ فرماتے رہے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے؟ آج آیت مقدسہ نمبر 40 میں اللہ رب العزت اس عذاب کے حوالے سے مزید تفصیلات ارشاد فرماتے ہیں۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ عذاب آنا ہے۔ وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا۔ اللہ رب العزت نے اپنے تدبیری نظام کے ذریعے سے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تدبیری نظام کے حوالے سے پہلے بھی کچھ دروس میں گزارش کی تھی کہ اللہ رب العزت جب بھی کوئی عذاب مسلط کرتے ہیں، قوموں کو عذاب دیتے ہیں اور اپنے سخت فیصلے فرماتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں کہ کن کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔
وہ تدبیری نظام ہے جس کی 4 بنیادیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت کسی ایک کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بسط کی شکل میں حکم ارشاد فرما دیتے ہیں، اور جو قوتیں پھیلتی ہیں ان کو حکم ہوتا ہے وہ اپنے اس سسٹم کو پھیلا دیتے ہیں۔ کچھ قبض کی شکل میں چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور وہ تدبیری نظام کے ذریعے سے ان کو روک لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان طاقتوں کو حکم دیتے ہیں اس تدبیری نظام کے ذریعے سے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کا الہام کر دیتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تبدیلی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں، تبدیل ہونے والا باقاعدہ ایک سسٹم ہے، وہ ان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت کے اس تدبیری نظام نے جب کام دکھایا تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے جو بادل ہیں وہ آگے آسمان پر اور وہ برسنا شروع ہو گئے، اور زمین سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں اس تدبیر نظام کے ذریعے سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یہاں تنور کا جو لفظ ہے، اس تنور کے لفظ کے بارے میں تو مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں، جیسے یہ بھی ہے کہ روٹی پکانے والا تو نور ہوتا ہے، وہاں سے آگ نکلتی ہے اور جب پانی وہاں سے ابل پڑے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اسی طرح بعض یہ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تنور ہے، حضرت حوا سے یہ منتقل ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام تک یہ پہنچا تھا اور آپ کے گھر میں تھا، اور وہ یہ جو تنور ہے یہ طوفان نوح کا ایک نشان ہے جو موجود ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف آراء ہیں، مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے اس تدبیری نظام کے ذریعے سے ہر جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گئے۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، ہم نے کہا کہ آپ سوار کر لو اس کشتی میں، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کا جو جوڑا ہے اس کو آپ سوار کر لو، یعنی نر اور مادہ، میل اور فیمیل۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور اب یہ ہوگا کہ آپ کے گھر والے ہیں یا جو مومن ہیں وہ بچیں گے، سوار ہو جائیں گے، اور جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، وہ نہیں بچ سکیں گے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ گزشتہ درس میں بھی یہ گزارش ہوئی تھی کہ یہ جماعت سازی کا دور تھا، ابتدائی دعوت کا دور تھا۔ ایسے دور کے اندر جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ غلبہ ظلم کا ہوتا ہے، غلبہ جو حکمران پارٹی متکبر ہے ان کا ہوتا ہے، اور ان کے سامنے بولنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا جن پر فضل ہوتا ہے اور اعلیٰ ایمان اور نظریے والی پارٹی ہوتی ہے وہ بول سکتے ہیں، ورنہ تو لوگ بک جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے طریقوں سے پریشرائز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی جو جماعت ہے وہ تھوڑے لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں، وہی 80 افراد سمجھ لیجئے، یہ کم و بیش۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، آپ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک جو میرا رب ہے وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کشتی بھی اللہ کے حکم سے تیار ہوئی، چلنا بھی اس نے اللہ کے حکم سے ہے، کہاں رکنا ہے اللہ کو پتہ، کسی کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ عذاب بڑا سخت ہے، طوفان ہے یہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حزب اللہ کو، مومن جماعت کو یہ تسلی دے دی کہ آپ اللہ کے حکم سے سوار ہو جائیں، آگے اللہ کی مرضی ہے، کہاں رکے گی، کہاں چلے گی، کہاں ٹھہرے گی، آپ انتظار کریں بس۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ،
کالجبال۔ اب کشتی جو ہے، طوفان آ گیا، کشتی چل رہی ہے اور ان موجوں کے درمیان، جو موجیں بڑی پہاڑ کی طرح موجیں تھیں، ان کے درمیان چلتی جا رہی ہیں۔ اس دوران وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ حزب الشیطان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ تباہ ہو جائے گا، تو نوح علیہ السلام نے اس کو آواز دی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ کنارے پہ کھڑا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، آپ بھی آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں میں سے نہ ہو جائیں۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ، وہ متکبر اور ضدی بیٹا بولا، کہنے لگا، سآوی إِلَىٰ جَبَلٍ، یہ جو طوفان آیا ہے، سیلاب آیا، پانی آیا، کتنا کو آ جائے گا، میں اتنا اونچا بلند پہاڑ ہے تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے یعصمنی من الماء، تو میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آپ نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے اس پانی سے، عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، مگر ایک ہی شکل ہے جس پہ اللہ رحم فرمائے گا۔ اور اللہ نے رحم کس پہ فرمانا ہے؟ پیچھے یہ اللہ نے خود واضح فرما دیا تھا کہ یہ وہ پارٹی ہے، حزب الشیطان ہے، جو اب آپ پر ایمان نہیں لائے گی، وہ تو باؤنڈری اللہ نے خود بنا دی تھی، لہذا اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے رحم ان پہ کیسے کرنا ہے جب خود اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ اب تباہ ہو جائیں گے۔ وحال بینہم الموج، حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو دعوت دے رہے ہیں سوار ہونے کے لیے، اور وہ تکبر اور ضد کھا رہا ہے، بلکہ آگے سے مقابلے میں دلائل دے رہا ہے اپنے بچنے کے لیے، دفاع کے لیے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک بڑی موج آئی پانی کی اور باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، اور فکان من المغرقین، اور وہ متکبر اور ضدی بیٹا جو ہے وہ تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ یہاں ارشاد فرما دیا کہ بیٹا خواہ بیٹا ہے لیکن شیطانی جماعتوں کے ساتھ ہے وہ اگر، تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے یہ جو عذاب آیا، بڑا سخت عذاب آیا، طوفان نوح علیہ السلام کا جو طوفان ہے، اس نے ہر چیز تباہ کر دی۔ صرف وہ افراد یا اللہ کے حکم سے جو کشتی میں انسانوں کے علاوہ بھی جانور اللہ نے اس میں سوار کروائے تھے، وہ کشتی والے لوگ بچ سکے، باقی کوئی چیز نہیں بچ سکی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہاں سے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ انبیاء کی دعوت سچی دعوت، اور آج کے دور میں جو سچی دعوت ہے یہ انبیاء کی دعوت ہی ہے، جو علماء حق سچے علماء یہاں پیش کرتے ہیں، ان پہ قائم رہو، جھوٹوں سے جان چھڑاؤ، جھوٹوں سے بچو۔ کیوں؟ جب اللہ کا عذاب آ گیا پھر ٹلنے والا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں سچا اور اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ آج کے دور میں بھی جس قرآن کی حکمت، اس کتاب مقدس کا شعور اور نظریہ آج کے دور میں جو ضرورت ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی اس برکت سے اپنی خاص رحمتوں سے ہمارے دنیا سے جانے والوں کو ترقی عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مقروض لوگوں کو قرضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس نظام ظلم کی وجہ سے آج جتنی پریشانیاں اور مسائل ہیں، یا اللہ تو سچی جماعتوں کو پیدا فرما، ان کو کامیاب فرما، اور اس نظام ظلم کا خاتمہ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اعلیٰ ایمان، اعلیٰ شعور عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔